اسے ایک شخص دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ چاقو سے یوان کے سینے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ دور ہی سے چاقو اس کے سینے میں پیوست کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں! ٹائیگر چیخ پڑا۔ اس کی آواز نے حملہ کو چونکا دیا اور وہ ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے نشانے کا رخ فوراً ہی بدل گیا۔ اب وہ وہی چاقو ٹائیگر پر کھینچ مارنا چاہتا تھا۔ چاقو کا بلیڈ لالٹین کی دھیمی روشنی میں چمک پڑا۔ ٹائیگر کا ہاتھ میز کے نیچے تھا، اس لیے وہ شخص یہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کے ہاتھ میں خنجر بھی دبا ہوا ہے۔ وہ تو بس یہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ ٹائیگر غیر مسلح ہے۔ وہ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ لگتا تھا وہ ریڈ سرکل کا کوئی ماہر چاقو باز ہے۔ وہ ٹائیگر سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے چاقو کی نوک ٹائیگر کے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا، مرنے جا رہے ہو۔ وہ ایک قدم اور آگے آ گیا۔ تم ایک غیر مسلح آدمی ہو۔ اس نے خود ہی تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہتے آدمی پر حملہ کرنا بڑی شرمناک بات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس پڑا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے دانت بڑے ہی بھیانک لگ رہے تھے اور وہ شکل سے واقعی کوئی خون آشام ہی لگ رہا تھا۔ ٹائیگر ساکت کھڑا رہا۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص یوان کی طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ اس کی حفاظت کرنا ابھی مشکل تھا۔ چاقو والا ایک قدم اور آگے آ گیا۔ اچانک ٹائیگر کو اپنے دائیں جانب ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو ایک اور شخص ہاتھ میں خنجر دبائے بڑا چلا رہا تھا۔ ٹائیگر نے بائیں جانب دیکھا۔ ادھر لکڑی کی بنی ہوئی ایک بھاری بھرکم مشین پڑی تھی۔ سامنے والے چاقو بدست نے جب اسے مشین کی طرف دیکھتے پایا تو وہ قدرے ٹھٹک گیا۔ وہ ٹائیگر کی فائٹ دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے اندازہ تھا کہ وہ بے حد طاقتور اور کنگ فو کے فن میں ماہر ہے۔ دفعتاً ٹائیگر کا بایاں پاؤں بڑے ہی پروکار انداز میں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا۔ یہ پاؤں اس وقت تک زمین سے اٹھتا رہا جب تک کہ اس نے اپنا جسم کسی بگلے کی طرح ایک ٹانگ پر متوازن نہیں کر لیا۔ چاقو بدست آدمی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ دائیں سمت سے آگے بڑھنے والا بھی رک گیا۔ ٹائیگر نے جو انداز اختیار کیا تھا وہ ان دونوں کے لیے نیا ہی نہیں ناقابل فہم بھی تھا۔ کچھ دیر سارس کے انداز میں ساکت کھڑے ہونے کے بعد ٹائیگر نے دائیں بائیں جولنا شروع کر دیا۔ بڑی ہی پروکار اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی متوازن حرکات تھیں۔ دونوں چاقو بدست مبہوت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ٹائیگر کون سا داؤ آزمانا چاہتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کا دایاں پاؤں توپ کے گولے کی طرح چوبی مشین کی طرف لپکا، لیکن اس کا نشانہ مشین نہیں تھا۔ اس نے ایک قریبی ستون کو نشانہ بنایا تھا۔ لکڑی ٹوٹنے کی زبردست کڑکڑاہٹ ہوئی اور ستون کا ضرب لگنے والا حصہ برادہ اڑاتا ہوا یوں دو ٹکڑے ہو گیا جیسے کسی درخت پر بجلی گرتی ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ ایک چاقو بدست نے 2 قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا چاقو والا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر اس کے حلق سے ایک ڈری ڈری سی آواز نکل گئی۔ تم ماسٹر تاؤ ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کا ایک حقیر سا شاگرد ہوں، ٹائیگر نے بڑے انکسار سے کہا۔ اس کے لہجے کی عاجزی نے اس شخص کو بے حد متاثر کیا۔ جو شخص محض ایک ٹھوکر سے اتنا بھاری بھرکم ستون توڑ سکتا تھا، اس میں اتنا انکسار دوسرے چاقو بدست کے لیے بھی ناقابل یقین تھا۔ دائیں طرف کھڑے آدمی نے چاقو پھینک دیا۔ اس نے کندھے کے اوپر سے اپنے عقب میں دیکھا اور پلٹ کر دوڑتا چلا گیا۔ دوسرے آدمی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر وہ بھی اپنا چاقو پھینک کر دروازے کی طرف لپک پڑا۔ ٹائیگر کی دل کی گہرائیوں سے اب قہقہا پھوٹ نکلا، لیکن یہ حلق سے آزاد نہیں ہوا۔ اس نے انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے جو چال چلی تھی وہ کامیابی سے ہمکنار ہو گئی تھی۔ اگر وہ انہیں دہشت زدہ کرنے میں کامیاب نہ ہوتا تو ان دونوں میں سے ایک بندے ہوئے یوان کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ ٹائیگر نے تیزی سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ کوئی بھی اس کی طاق میں نہیں تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اس میز کے قریب پہنچ گیا جس پر یوان بندھا ہوا تھا۔ اس نے یوان کے جسم سے لپٹی ہوئی رسیاں کاٹ ڈالیں اور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ چہرے پر ان گنت سلوٹیں نظر آ رہی تھیں۔ خوف اور اذیت نے بیچارے کا حلیہ ہی خراب کر دیا تھا۔ ٹائیگر نے سکون کی ایک گہری سانس لی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں تومان کے سانپوں نے اسے چہرے پر ڈس نہ لیا ہو۔ اس نے مٹھی میں جکڑے ہوئے سانپوں کو یوان کے چہرے سے قریب تر لانے کی کوشش کی تھی۔ ٹائیگر نے اسے اٹھا لیا۔ لڑکے پر بے ہوشی طاری تھی۔ اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکل گیا تو وہ گہری گہری لیکن اکھڑی اکھڑی سی سانسیں لینے لگا۔ ٹائیگر اسے اٹھا کر گودام کے عقبی حصے میں لے گیا۔ یہاں اسے کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹائیگر اسے چھوڑ کر واپس ٹارچر ٹیبل کے قریب آ گیا۔ وہاں ایک لالٹین ٹنگی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے لالٹین اتار لی اور اسے ہلا کر دیکھا۔ اس میں کافی تیل موجود تھا۔ چند لمحوں کے لیے لالٹین ٹائیگر کے ہاتھ میں بلند ہوئی، پھر اس نے اسے فرش پر دے مارا۔ تیل بہہ نکلا
اور لکڑی نے آگ پکڑ لی۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ خشک عمارتی لکڑی کتنی جلدی آگ پکڑ لیتی ہے۔ لالٹین پھینکتے ہی وہ واپس چل دیا۔ واپسی پر اس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ وہ عقبی حصے میں پہنچا اور یوان کا بے ہوش جسم اٹھا کر تیسری منزل کے لیے روانہ ہو گیا۔ واپسی کے لیے بھی وہ وہی راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا جس سے اندر آیا تھا۔ یوان کی موجودگی میں وہ اب کسی سے لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اور دروازے کی طرف جانے میں یہی خدشہ تھا۔ ابھی وہ تیسری منزل کی کھڑکی سے سامنے والی عمارت کی چھت پر کودا ہی تھا کہ اسے گودام میں ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا۔ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور دھوئیں کے بادل اڑنے لگے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اس گودام میں کیا موجود ہے۔ اسلحہ، بارود اور افیون، ان تینوں چیزوں کا ذخیرہ تباہ ہو گیا اور گودام کی جگہ راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا۔ ٹائیگر یوان کو اٹھائے رات کی تاریکی میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں خفیف سی لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ شنگھائی کے مسافات سے وہ کاکنان تانگ نامی علاقے کی طرف روانہ ہوا تھا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ راستہ اس قدر دشوار گزار اور ویران ہوگا۔ اسے ویرانے میں بھٹکتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ فانگ کی تلاش میں اس علاقے کی طرف اس کی آمد کا باعث اوشان کی موت کا انتقام ہی نہیں تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنا ٹائٹل بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس میں خود ٹائیگر کی نہیں، اوشان کی بھی عظمت مضمر تھی۔ شنگھائی میں ریڈ سرکل کا گروہ منتشر کرنے سے اسے ایک عجیب سی طمانینت حاصل ہوئی تھی۔ اب وہاں بلو سرکل کی عملداری کا آغاز ہو گیا تھا اور ٹائیگر کو یقین تھا کہ وہاں درندگی اور شیطانیت کے مظاہرے بھی اب ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائیں گے۔ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ کر رک گیا۔ کچھ دیر وہ کھڑا سوچتا رہا، پھر اس نے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ دریا کے کنارے 3 انسانی لاشیں پڑی تھیں۔ آس پاس کی زمین ان کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ لاشوں کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس کے سامنے 2 مردوں کی لاشیں تھیں اور تیسری لاش ایک بچے کی تھی۔ وہ چہرے سے مرجھایا ہوا پھول لگ رہا تھا، لیکن اس کے جسمانی اعضاء یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے پھول کی پتیاں بکھر گئی ہوں۔ ٹائیگر نے غور سے دیکھا تو لاشوں سے ابھی خون رس رس کر بہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس حادثے کو ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور قاتل زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ مان اس کی نگاہ ایک مرد کے سینے پر جم کر رہ گئی۔ اس کے سینے میں 4 سوراخ تھے اور چاروں سوراخوں سے خون رس رہا تھا۔ ٹائیگر کے ذہن میں اوشان کی لاش گم گئی۔ یکایک وہ بے حد پرجوش نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف میں چکرانے لگی اور نتنے کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ واردات فانگ ہی نے کی ہے اور وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگا۔ ایک مہم سی توقع اسے ادھر لے آئی تھی، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماسٹر تاؤ کا اندازہ 100% درست ہی تھا۔ فانگ نہ صرف شنگھائی واپس آ چکا تھا بلکہ وہ کاکنان کے علاقے میں اپنی کسی خفیہ پناہ گاہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ٹائیگر کی حسیات پوری طرح بیدار تھی۔ وہ دریا کی طرف سے آتی ہوئی ہواؤں کی سرسراہٹوں کے باوجود آس پاس کے ماحول میں پیدا ہونے والی کسی بھی نامانوس آواز کو سننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے دریا کے بہاؤ کی سمت میں دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں نے ایک انسانی ہیولہ دیکھ لیا۔ یہ ہیولہ دور افق پر متحرک نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ فانگ ہی ہے، اس نے سوچا اور تیزی سے اس کے پیچھے لپک پڑا۔ لیکن ابھی وہ چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ ہیولہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یکایک شمال کی جانب سے ایک پتھر لڑکنے کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ رک گیا۔ اس نے سانس تک روک لی۔ کوئی اس کے قریب ہی موجود تھا اور یہ پتھر اسی کے پیروں کی بے اختیار حرکت کے باعث لڑکا تھا۔ اس وقت وہ ایک چٹان کے قریب کھڑا تھا۔ مان کسی نے چٹان سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ چاقو کا تیز دھار پھل اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا۔ وہ فوراً ہی عقب میں لڑک گیا اور اس کے گھٹنے اٹھ کر سینے سے آ لگے۔ اب اس کے پاؤں خطرناک ہتھیاروں کا کام کرنے کے لیے مستعد ہو چکے تھے۔ بالکل اس بلی کا سا انداز تھا جو اوپر اور نیچے دونوں جانب سے یکساں مستعدی سے لڑ سکتی ہے۔ اس کے پنجے تیار تھے اور ہاتھوں کی انگلیاں خنجروں جیسی کارکردگی دکھانے کے لیے بے چین تھیں۔ چٹان سے اس پر کودنے والا حملہ کر چکا تھا اور اس کا تیز دھار خنجر اس کی آنکھوں کو لمحے بھر کے لیے خیرہ کر چکا تھا اور پھر وہ خود اپنے پورے جسم کے بوجھ سے اسے کچلنے کے لیے اس پر گر رہا تھا۔ ٹائیگر کی آنکھیں کھلنے لگی، لیکن ضرب لگانے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ حملہ ور فانگ نہیں ہے۔ وہ فوراً ہی بائیں جانب لڑکنے کھا گیا۔ اس طرح وہ گرتے ہوئے جسم کی زد سے نکل گیا اور حملہ ور بھی اس کی چوٹ سے بال بال بچ گیا۔ اس کے سامنے دب سے ایک نسوانی جسم ریت پر گر گیا۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹائیگر پر لڑکیاں بھی برسنے لگی۔ وہ زیر لب بولا اور اپنے جسم کے سخت ریشوں کو نرماہٹوں سے آشنا کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی کے بال بے پناہ کالے تھے اور اس کی آنکھیں بھی کالی ہی تھیں، لیکن ان میں ٹائیگر کے لیے جو نفرت تھی اسے محسوس کر کے ٹائیگر پریشان ہو گیا۔ لڑکی نے جس انداز میں اس پر حملہ کیا، اس سے بھی اس کی بے پناہ دلی نفرت کا پتہ چلتا تھا۔
उसने उसे हलाक करने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी थी। खंजर टाइगर की आंखों से सिर्फ 1 इंच के फासले से गुजर गया था और अब दस्ते तक रेत में धंसा हुआ था। लड़की के होंठ तक नफरत से सुगड़े हुए थे। यकयक वो चीखती हुई एक बार फिर उस पर हमलावर हुई। हमला करने का अंदाज जलाई हुई जंगली बिल्ली जैसा ही खतरनाक था, लेकिन उसके लंबे नाखून टाइगर का चेहरा ना बिगाड़ सके और ना ही उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए। उसने उसकी दोनों कलाइयां अपने चेहरे से काफी दूर ही रोक कर जकड़ ली थी। उसने बगौर लड़की के चेहरे की तरफ देखा और फिर जायजा लेने वाली निगाह उसके सरापा पर डाली। वो सफेद लिबास में थी, लेकिन लिबास पर जा बजा कीचड़ के बदनुमा धब्बे थे। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, टाइगर ने नरमी से कहा। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लड़की ने कोई जवाब ना दिया। वो बुरी तरह हाँप रही थी। उसकी आंखों में गम, गुस्से और नफरत की मिली जुली कैफियत थी। लेकिन जैसे ही उसकी कलाइयां टाइगर की गिरफ्त में आईं, उसने देखा कि लड़की पर खौफ गालिब आने लगा है। उसने वही मखसूस लबो लहजा इख्तियार किया जिसकी उसे बरसों तरबियत दी जाती रही थी और जिस लहजे से सिनफे नाजुक यूं पिघल जाती थी जैसे धीमी आंच से मोमबत्ती पिघलने लगती है। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? लड़की ने जवाब देने के बजाय खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। उसने उसे कलाइयों से पकड़े पकड़े झंझोड़ डाला। बताओ अच्छी लड़की, तुमने मुझे क्या समझकर हमला किया था? तुम काबिले नफरत हो। वो उस पर थूक कर गुराई। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। टाइगर की नरमी बरकरार रही। ताहम ये पूछे बगैर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कि मुझ पर हमला क्यों किया। तुम कातिल हो। तुम्हारे पास रिवॉल्वर था। तुमने उन आदमियों को मार डाला। क्या तुम मुझे भी गोली नहीं मार सकते? लड़की बुरी तरह चीखने लगी। टाइगर उलझन में पड़ गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि चंद कदम पीछे उसने जो लाशें देखी थी वो लड़की के अजीजों की लाशें हैं और वो उसे इनका कातिल समझ रही है। ठहरो, टाइगर ने लहजे में मजीद शहद गोला। मैं तुम्हें कातिल का हुलिया बताता हूँ। यह कहकर उसने फांग का हुलिया बता दिया। यही शख्स था ना? अगरचे उसके नरम लबो लहजे ने लड़की को पुरसुकून कर दिया था, लेकिन अभी तक उसके चेहरे पर शकूक व शुबहात की परछाइयां रक्स कर रही थी। टाइगर ने फांग का जो हुलिया बताया था, अलबत्ता उस पर लड़की ने इस बात में जरूर सर हिला दिया था। टाइगर ने उसकी कलाइयां छोड़ दी और उसे हमदर्दी का इजहार करते हुए बताया कि वो कहाँ से आया है और उसकी आमद का मकसद क्या है। मैं भी उसी दरिंदे की तलाश में आया हूँ जो खून आशाम है, उसने बिलाखिर ठोस लहजे में कहा। क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? लड़की ने पूछा। नहीं, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। तुम रिवॉल्वर को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? यह कहकर उसने अपना सफेद लिबादा इस अंदाज में जिस्म के साथ चिपका लिया कि अगर उसके पास रिवॉल्वर होता तो यकीनन उसका उबार नजर आ जाता। लड़की मुतमईन हो गई। तब उसने बताया कि इन अतराफ के लोग अब भी कदीम ख्यालात के हामी हैं और वो आतिशी असलहे से नफरत करते हैं। क्या ये लाशें तुम्हारे अजीजों की हैं? लड़की के चेहरे पर एक बार फिर गम के साये मंडलाने लगे और उसने इस बात में सर हिला दिया। आओ, उन्हें दफन कर दें, टाइगर ने मुलायमत से कहा और वापस चल दिया। लड़की सिसकियां भरती हुई उसे चंद कदम पीछे आने लगी। टाइगर ने हाथों की मदद से गड्ढा खोदा और लाशें दफन कर दी। उसने पलट कर देखा तो लड़की कुछ दूर रेत पर घुटनों में सर दिए बैठी है और उसका जिस्म सिसकियों की वजह से बार बार झटके खा रहा है। लड़की के करीब पहुंचकर उसने कंधे पर हाथ रख दिया तो वो सर से पांव तक कांप गई। फिर उसने निगाह उठाकर टाइगर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। टाइगर ने अंदाजा लगा लिया था कि अपने खानदान के अफराद की मौत से कबल वो एक बेहद शर्मीली और बुज़दिल सी लड़की थी। फिर इंतकाम के जज्बे ने खौफ पर गलबा पा लिया। वो एक मासूम लड़की थी। शहजाद जानता था कि वो अपने हुस्न और उसकी असर आफरीनी से बिल्कुल बेनियाज है। टाइगर ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांक कर देखा तो उसे आंसुओं की झील की तह में आग की लपेटे सी मुतहरक दिखाई दी। वो बड़े ही शदीद जज्बे वाली लड़की मालूम होती थी। टाइगर हैरान था कि इस लड़की का क्या करे। वो उसे तन्हा भी नहीं छोड़ना चाहता था और साथ रखने में भी बेपनाह दुश्वारियां थी। वो अपने साथ इस मासूम सी लड़की को भी हलाकत में नहीं डालना चाहता था। अभी तक लड़की से उसकी खुलकर कोई बात नहीं हुई थी। वो नहीं जानता था कि फांग ने उसके खानदान के अफराद के साथ ऐसा जालिमाना सलूक क्यों किया है और ना ही ये बात लड़की ने खुद उसे बताई। वो दरिया के किनारे बैठ गया। एक तवील अरसे बाद उस पर जिल्लाहट आमेज कैफियत तारी हुई थी। लड़की ने एक बार फिर घुटनों में मुंह छुपाकर सिसकियां भरना और रोना शुरू कर दिया। सिसकियों के बायस उसका नातवान लेकिन हसीन जिस्म बड़े ही बेरहम झटके खा रहा था। टाइगर उठ खड़ा हुआ। उसने लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टाइगर उठा और दरिया के किनारे किनारे चलने लगा। फिर वो रुक कर पलटा और बोला,
मैं जा रहा हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर तुम चलना चाहो तो चलो। लड़की ने कोई जवाब ना दिया। वो कंधे उचकाकर आगे चल दिया, लेकिन चंद कदम चलने के बाद फिर रुक गया। न जाने कौन सा जज्बा था जो उसे लड़की को यूं तनहा छोड़कर आगे जाने से रोक रहा था। वो वापस आया तो उसके कदमों की आहट सुनकर लड़की ने एक बार फिर निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। तब पहली बार उसके सोगवार होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। यह मुस्कुराहट भी आंसुओं से भीगी हुई थी और उस पर गम का तासुर गालिब था। टाइगर ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया और उसे साथ लेकर आगे बढ़ गया। लड़की लड़खड़ा रही थी, इसलिए टाइगर को भी सुस्त रफ्तारी से चलना पड़ रहा था। रात गहरी हो गई तो रास्ता दिखाई देने में भी दुश्वारी का एहसास होने लगा। फिर कुछ दूर चलकर वो बार बार पत्थरों से ठोकरें खाने लगे तो टाइगर ने सोचा कि अब उन्हें बाकी मांदा रात यहीं आराम करते गुजार देनी चाहिए। लड़की के लिए वो रात बड़ी ही अजियतनाक थी। वो बार बार रोने लगती थी, सिसकियां तो गोया तांता बांधे हुए थी। थकन से निडाल होने के बावजूद वो सुबह तक थोड़े थोड़े वक्फे से ऊँग जाती थी तो फौरन ही चीख कर उठ जाती। उसके लाशौर में खौफ और दहशत की हुक्मरानी थी। सुबह होते ही उन्होंने दोबारा सफर शुरू कर दिया। सहपहर तक चलने के बाद लड़की थक कर बैठ गई तो टाइगर भी बैठ गया। उसने दरिया के किनारे एक टूटा हुआ चप्पू देखा था। क्या तुम लोगों के पास कोई कश्ती थी? टाइगर ने उसे बोलने पर उकसाने के लिए सवाल किया। इस जुमले में ये मसलक भी पोशीदा थी कि वो फांग के सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहता था। नाजरीन, इससे आगे क्या क्या वाक़यात पेश आए जानने के लिए अगली किस्त मुलाहिजा फरमाइए। ईमान अफरोज और सनसनीखेज कारनामे सुनने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।